بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا کھانا، وہ کیسا کھانا کھاتے تھے، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام زاہد ترین شخص تھے اپنے زمانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام دنیا سے دوری اختیار کرنے والے، اور اللہ کی نعمات جو اللہ نے ایک انسان پر، ایک مؤمن پر حلال کی ہیں، اس حلال سے بھی بہت کم استفادہ کرنے والے، اس کو بہت کم استعمال کرنے والے۔ علی علیہ السلام زاہد ترین شخص، خلیفہ مسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ، عین اس وقت کے جب آپ پورے عالم اسلام کے خلیفہ ہیں، ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں اور کیسا کھانا کھاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اور کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے اس طرح کا کھانا کھاتے ہیں تاکہ کوفے میں رہنے والا کوئی غریب شخص یہ نہ سوچے کہ اس کا امیر، اس کا خلیفہ اس سے اچھا کھانا کھاتا ہے۔ کوئی فقیر یہ نہ سوچے کہ میں سوکھی روٹی کھا رہا ہوں لیکن امیر المؤمنین علی علیہ السلام کھانے میں کتنا اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں، خلیفہ مسلمین کا کھانا اس شخص کے برابر ہونا چاہیے کہ جو بضاعت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یعنی اس کا کوئی مال نہیں۔ غریب ترین شخص حسرت نہ کرے، غریب ترین شخص افسوس نہ کرے، غریب ترین شخص یہ گلہ نہ کرے کہ علی خلیفہ مسلمین ہیں اور ہم سے اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ اس لیے امیر المؤمنین علی علیہ السلام باوجود اس کے کہ خلیفہ مسلمین ہیں، باوجود اس کے کہ عالم اسلام جہاں تک اسلام کی حکومت پھیل چکی ہے اس کے خلیفہ ہیں، ساری باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ سوید بن غفلہ کہتا ہے کہ عصر کا ٹائم تھا، عصر کا وقت تھا، میں آپ کے پاس گیا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے کھانا مہیا ہے، کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور آپ کھانا چاہتے ہیں، کھانے میں کیا ہے؟ کھانے میں دہی ہے۔ دہی ایسا ہے کہ جس کو اکٹھا کر کے یعنی چند دن سے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب جب چند دن سے محفوظ رکھا، اس کی دہی کھٹا ہو جاتا ہے۔ جب دہی کھٹا ہو جاتا ہے تو اس سے بو آنا شروع ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ایسا کھٹا ہو جاتا ہے کہ اس کی بو بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ دہی کی کھٹائی پہ دلالت کرتی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا علی علیہ السلام کے سامنے دہی پڑا ہے چند دن کا، اور وہ دہی ایسا ہے کہ اس سے اس کی کھٹائی کی وجہ سے بو آ رہی ہے، اور آپ کے سامنے جو کی روٹی پڑی ہے، اور جو کی روٹی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے چھلکے، جو کے چھلکے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جو کے چھلکے اس پہ نمایاں ہیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کبھی اس جو کی روٹی کو ہاتھ سے توڑتے ہیں، لیکن جب وہ جہاں سے وہ سخت ہوتی ہے اور ٹوٹتی نہیں ہے، آپ نہیں اسے توڑ سکتے، اسے اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، گھٹنے پہ رکھنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، اور توڑنے کے بعد اس کو اس دہی میں ملاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں۔ میں قریب بیٹھا تھا، مجھ سے فرمانے لگے آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا یا امیر المؤمنین میں روزے سے ہوں۔ اب فرمانے لگے، یاد آ گئی رسول اللہ کی، اور فرمانے لگے کہ میں نے فقال سمعت من رسول اللہ،
میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. یقول آپ فرماتے تھے من منعہ صوم وہ جس کو روزہ جو ہے روک دے کس سے کھانے سے من طعام یشتہی ہے ایسا کھانا جس کی وہ اشتہا کر رہا ہو چاہت ہو کھانا چاہتا ہو لیکن روزے کی وجہ سے وہ نہ کھائے کان حقا علی اللہ ان یطعمہ من طعام الجنہ تو اللہ پر حق یہ ہے کہ ایسے بندے کو جو روزے کی وجہ سے ایسے کھانے کو نہ کھائے جس کی وہ اشتہا رکھتا ہو خواہش رکھتا ہو خدا پر حق یہ ہے کہ جنت کے کھانے سے اس کو کھلائے یشربہ من شرابہا اور اللہ پر حق یہ ہے کہ اس مؤمن کو جنت کے پانی سے پانی پلائے ویسقیہ من شرابہا جنت کے پانی سے اسے سراب کرے. اب راوی کہتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی کنیز کھڑی تھی جس کا نام فضہ تھا. میں نے کہا یا فضہ الا تتقین اللہ فی ھذا الشیخ اے فضہ کہ اللہ سے اس شیخ کے بارے میں نہیں ڈرتی تم نے اسے روٹی دی ہے جو کی روٹی سخت ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے اوپر چھلکا بھی لگا ہوا ہے جو کے چھلکے کے ساتھ ایسی روٹی جو سخت اور ٹوٹتی نہیں کہ اس شیخ کے بارے میں اس بزرگ کے بارے میں اس بوڑھے کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتی. فرمانے لگیں فضہ کہنے لگیں ہم نے تو ان کو جب روٹی دیتے ہیں یہی روٹی کھاتے ہیں بلکہ اس روٹی کے بارے میں یہ کہنے لگیں اس کو بند کر دیتے ہیں تھیلے میں بند کر دیتے ہیں اس پر مہر لگا دیتے ہیں اس کا منہ بند کر دیتے ہیں ایسے نہ ہو کوئی اس روٹی کو صاف کر دے. یہ علی علیہ السلام ہیں یہ امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب کا زہد ہے کہ جب امیر مؤمنین کے ہاتھ میں خلافت آتی ہے اور اس سے بھی پہلے آپ کا وتیرہ یہ تھا عادت یہ تھی کہ ایسا کھانا کھاؤ کہ اگر مسلمانوں میں کوفے کا ایک غریب ترین شخص اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ شاید علی مجھ سے بہتر کھانا کھاتا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.